الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد نبا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وكان اللہ بكل شیء علیما وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سيكون في امتی 30 كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ہفتے کے بعد یعنی 1.5 مہینے کے بعد مسلمہ کذاب جو ظالم تھا، جس طرح میں نے پچھلے جمعے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں اور جو چند باتیں اب رہ گئی ہیں انہی کو پوری کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ وہ لوگ تھے کہ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو اسود عنسی کو کس طرح قتل کیا گیا، کس طرح اس کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک کیا گیا، یہ آپ نے تفصیلی واقعہ گزشتہ جمعہ سماعت فرمایا۔ اب جو دوسرا آدمی، دوسرا ظالم کذاب و دجال جو مسلمہ کذاب ہے، اصل میں اس کا نام مسلمہ بن حبیب ہے، لیکن اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا کیونکہ وہ جھوٹا نبی تھا، تو اس لیے اس کو مسلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ تو اس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 ہفتے کے بعد اس کے ساتھ 1 لاکھ کا مجمع جمع ہو گیا۔ جب اس کے ساتھ اتنا بڑا لشکر اور اتنے سارے لوگ جمع ہو گئے تو اب اس نے ارادہ کیا کہ میں مدینہ پہ حملہ کروں اور مدینہ پہ قبضہ کروں، اور کیونکہ میں تو نبی ہوں، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، خود کو نبی سمجھ رہا تھا، تو اس نے سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وفات ہو چکی ہے، تو حضور جو مدینہ میں رہتے تھے تو میں بھی مدینہ پہ قبضہ کروں گا، اور مدینہ پر قبضہ کر کے وہاں پر جو ہے اپنی دھاک جماؤں گا اور وہاں سے اپنی نبوت کا اعلان کروں گا اچھی طریقے سے تاکہ لوگ مجھے مانیں۔ لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا، 4000 کا لشکر، اور اس لشکر کا جو امیر بنایا گیا وہ شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کا امیر بنایا اور 4000 کا لشکر ان کو دے کر روانہ کر دیا اور کہا کہ مسلمہ کذاب جو مدینہ پہ حملہ کرنے والا ہے تو تم اس کو روکو، اس سے جنگ نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو روکنا ہے، جنگ کرنا نہیں ہے، بس اس کو روکنا ہے۔ تو جب شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لشکر روانہ کرنے کی نوبت آئی تو اس وقت لشکر والوں کے نام لکھے جا رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے میرا نام لکھا جائے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت عمر کا نام لکھا، پھر باقی لوگوں کے 4000 لوگوں کے نام لکھے۔ تو وہ لشکر اب جانے لگا۔ جب وہ لشکر جانے لگا اور مدینہ کے بالکل بارڈر پہ پہنچا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آئے اور شرحبیل ابن حسنہ سے کہا، مجھے یہ حق تو نہیں ہے کہ میں تم سے کچھ کہوں، لیکن ایک بات ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں وہ بات بولوں۔ تو شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ ضرور فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر میرے پاس رہیں، عمر کو آپ یہاں چھوڑ دیں، عمر کے بنا میں اکیلا پن محسوس کرتا ہوں اور عمر کے بنا میں تنہا رہ جاتا ہوں اور عمر کے بنا میں نہیں رہ سکتا ہوں، اس لیے میں نے سب سے پہلے تو عمر کا نام لکھا ہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ عمر میرے پاس رہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو عمر کو میرے پاس چھوڑ دے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ اگر مجھ سے اجازت نہ بھی لیتے تو بھی میں آپ کو کچھ بولنے والا نہیں تھا، لیکن اگر آپ بولتے ہیں تو عمر کو آپ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر سے نکلے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ تو حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر نے کہا کہ صرف روکنا ہے، جنگ نہیں کرنا ہے، صرف ان کو روکنا ہے۔ تو وہاں پر گئے مسلمہ کذاب کے پاس، تو مسلمہ کذاب کے جو سامنے لشکر تھا وہ 40,000 کا لشکر تھا۔ اب مسلمہ کذاب نے جب دیکھا کہ یہ جو لشکر آیا ہے مسلمانوں کا، تو مسلمہ کذاب نے سوچا کہ آج یہ 4000 ہیں، کل کوئی 8 بھی ہو سکتے ہیں، پھر 15 بھی ہو سکتے ہیں، پھر 20 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو ہو سکتا ہے بعد میں ان کی تعداد زیادہ ہو جائے اور ہمیں قتل کر دے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے، ہمیں ان کے ساتھ جنگ کرنا ہے اور ان کو ختم کر دینا ہے۔ اب یہ لوگ تو جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ حضرت ابوبکر نے ان کو منع کیا تھا، لیکن جیسا وہاں پر گئے
تو مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو اس ظالم نے حکم دے دیا کہ جاؤ ان پر حملہ کرو۔ اب وہ جنگ نہ چاہتے ہوئے بھی جنگ ہو گئی، صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ وہ اس لیے کیونکہ صحابہ کرام جو تھے وہ صرف 4000 تھے اور ادھر 40,000 تھے۔ تو شرحبیل ابن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شکست ہوئی تو انہوں نے خط لکھا اور خط میں معافی مانگی اور کہا، یہ لکھا خط میں کہ ہم تو نہیں چاہتے تھے یہ جنگ ہو، لیکن مسلمہ کذاب نے زبردستی ہم سے جنگ کی ہے اور ہم جنگ ہار چکے ہیں، شکست ہو گئے ہیں، ہماری مدد کے لیے اور صحابہ کو بھیجا جائے۔ تو حضرت ابوبکر نے اس خط کو پڑھا اور دوسرا لشکر جو ہے وہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو جہل جو ظالم تھا، یہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4000 کا لشکر حضرت اکرمہ کے ساتھ بھیجا اور یہ کہا کہ تمہیں بھی جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں صرف روکنا ہے، تم اور شرحبیل ابن حسنہ کا جو لشکر ہے، تم اور ان کے لشکر، ان کے صحابہ تمام مل کر ان کو روکنا ہے، ان سے جنگ نہیں کرنا ہے۔ اب مسلمان نے جب پھر سے دیکھا کہ پھر سے صحابہ آ رہے ہیں، پھر سے اس نے ایک دم حملہ کر دیا، حالانکہ یہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی جنگ ہوئی۔ اب ادھر یہ پہلی ہارے تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، اب یہ جو 4000 آئے اب ادھر 40,000 ہیں، انہوں نے پھر سے حملہ کر دیا اور پھر سے جو ہے صحابہ کرام کو شکست ہوئی۔ اب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور خط کے اوپر سب سے پہلے لکھا، میں معافی چاہتا ہوں، آپ نے منع کیا تھا لڑنا نہیں ہے، لیکن تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور تھا، ہم کیا کر سکتے، ہم نے نہیں چاہا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس خط کو پڑھا تو خط پر مکہ مارا، ایسے یوں گھسا مارا، مکہ مارا اور کہا کہ اس خط نے تو میری کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اس خط نے میری کمر توڑ دی ہے۔ تو تقریباً مدینہ تو خالی ہو چکا ہے، کیونکہ ایک لشکر تو وہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے روم گیا ہوا ہے عیسائیوں سے جنگ کرنے کے لیے، اور ایک لشکر جو ہے وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ایک لشکر کو وہ جو زکوٰۃ کے منکر تھے ان کے مقابلے کے لیے حضرت ابوبکر نے بھیج دیا تھا۔ اب ایک لشکر حضرت شرحبیل ابن حسنہ کے ساتھ پہلے گیا، دوسرا لشکر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گیا۔ اب مدینہ تقریباً خالی ہو چکا ہے اور مدینہ میں جو صحابی ہیں وہ عمر رسیدہ صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مجھے خالد ابن ولید کی طرف رخ کرنا ہے، اور خالد ابن ولید جو تھے وہ یمن گئے ہوئے تھے طلیحہ سے مقابلہ کرنے۔ اب طلیحہ بھی وہ ظالم تھا کہ جس ظالم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب اسی کو ختم کرنے کے لیے حضرت خالد بن ولید یمن گئے ہوئے تھے، تو اس کو حضرت خالد بن ولید نے قتل کیا۔ تو آپ یمن میں تھے، حضرت خالد بن ولید یمن میں تھے۔ تو جب یہ خط پڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً مسجد نبوی میں آئے اور مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے اور کہا، کوئی جوان ہے جو اس بوڑھے کی مدد کرے، یعنی خود کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی جوان ہے جو اس بوڑھے کی مدد کرے۔ تو ایک جوان کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں تیار ہوں، میں حاضر ہوں، بتاؤ کیا کام ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ایک خط لکھ رہا ہوں، تم اپنا گھوڑا لاؤ اور جو کھانا ہے وہ کھانا لے آؤ، جو تمہیں لینا ہے وہ لے لو، اگر کھانا پکا ہے تو کھانا کھا لو، پکوانے کی زحمت نہ کرنا، کھانا پکانے کی یا پکوانے کی تکلیف نہ کرنا، جو کچھ لینا ہے لے لو جب تک میں خط لکھتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے، اپنے گھر سے گھوڑا لے کر آئے اور جو کھانا تھا وہ کھانا کھا لیے، جو پہننا تھا پہن لیے۔ تو خط لکھ رہے تھے، تو خط لکھتے لکھتے خط پورا ہوا، تو جو اپنا نام ہوتا ہے، دستخط ہوتا ہے، سگنیچر ہوتا ہے، تو وہ نہیں کیے تھے، تو وہ اتنے میں آ گئے، تو فوراً کھڑے ہو گئے۔ ان کے آتے ہی ایک دم کھڑے ہو گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ بیٹھ سکتے تھے لیکن اتنی جلدی تھی کہ کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہوتے ہی جو کھڑے ہی اپنا نام لکھا اور ان کو تھما دیا اور کہا کہ تم جلدی سے خالد بن ولید کے پاس جاؤ یمن اور ان کو یہ خط دے دو میرا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دعا دی، اللہ تمہاری مدد کرے، اللہ ہر قدم پر تمہاری رہنمائی فرمائے، تم جلدی سے جاؤ۔ وہ اتنی جلدی گئے کہ مہینوں کا سفر تھا وہ، لیکن وہ اتنی تیزی سے گئے، اس تیزی سے گئے کہ مہینوں کا سفر چند دنوں میں انہوں نے طے کیا۔ اب وہ خالد بن ولید کے پاس گئے تو خالد بن ولید طلیحہ سے مقابلہ کرنے کے لیے سب باندھ رہے تھے، بھئی لشکر کے جو ہے سب باندھ رہے تھے، میدان جنگ شروع تھی۔ تو میدان جنگ میں ہی گئے وہ صحابی اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو خط دیا۔ تو خالد بن ولید نے خط پڑھا تو خط میں لکھا ہوا تھا کہ میرے بھائی خالد، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اس نے مدینے پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے، تو میں نے شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا ان سے مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو شکست ہوئی، اور تو پھر اکرمہ کو بھیجا تو ان کو بھی شکست ہو گئی۔ تو اب ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اگر آپ کھڑے ہیں
तो दौड़ पड़े, बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, लेटे हैं तो बैठ जाएं, और बैठे हैं तो खड़े हो जाएं, खड़े हो तो जल्दी दौड़ पड़े। फ़ौरन यमामा पहुँचे और जो आपके पास लश्कर है उस लश्कर के 2 हिस्से करें। एक हिस्से को वहीं छोड़ दे तुलैहा से मुकाबला करने के लिए, और एक हिस्से को, लश्कर के एक हिस्से को लेकर आप अपने साथ यमामा ले जाएँ। तो खालिद बिन वलीद के पास जो लश्कर था वो 8000 का लश्कर था। तो अब उन्होंने 4000 के लश्कर को वहीं छोड़ा और 4000 के लश्कर को अपने साथ लेकर पहुंच गए। और ख़त में आपने ये लिखा था, शुराहबिल इब्न हसना और इकरमा पर मेरी पाबंदी थी। आपने ख़त में लिखा कि उनको मैंने मना किया था कि जंग नहीं करना है, सिर्फ रोकना है, लेकिन आपको मेरी तरफ से फुल इजाज़त है, आप पर कोई पाबंदी नहीं है। आप जिस तरह चाहें, जिस तरह आपके जहन में आए, जिस तरह आप जो अच्छा समझे, जिस तरह आप ज़रूरी समझे, जिस तरह आप अच्छा समझे उस तरह आप करें, आपको मेरी तरफ से खूब इजाज़त है। और कहा कि जब तुम यमामा पहुँचो तो वहाँ के हालात मालूम करना, और वहाँ के हालात मालूम करने के बाद जो तुम्हारे जहन में आए उसी को अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म समझना, और उसी को अल्लाह की रहमत समझना, और उसी को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से पैगाम समझना। बस उसी के मुताबिक तुम्हें अमल करना है। बस अल्लाह की रहमत है आपके साथ हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आपके साथ हैं, और मेरी भी दुआ आपके साथ है। अब नीचे सबसे जो आखिरी की लाइन है उसमें लिखा हुआ था, एक लम्हा ज़ाय किए बिना फ़ौरन यमामा पहुँचे, उसमें ये लिखा हुआ था। अब उन्होंने फ़ौरन 1 सेकंड में लश्कर के 2 हिस्से किए कि एक लश्कर यहाँ रहे 4000 का, और 4000 के लश्कर को निकाला। खालिद बिन वलीद ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तो फ़ौरन 1 सेकंड के अंदर लश्कर के 2 हिस्से किए। 4000 का लश्कर जो था उसको वहीं छोड़ा यमन तुलैहा से मुकाबला करने के लिए, और 4000 के लश्कर को अपने साथ लेकर गए। जो लश्कर वहीं पर रह गया था उनसे कहा कि मुझे एक ज़रूरी काम है, बस मैं वो अभी ज़रूरी काम ख़त्म करके आता हूँ, मुझे एक हुक्म मिला है अबू बकर की तरफ से, मैं उसको पूरा करके आता हूँ, थोड़ी देर का काम है, आप जब तक जंग करें। अब सहाबा कराम की जो तादाद हो गई है वो 12000 हो गई है। 4000 शुराहबिल इब्न हसना के साथ, 4000 इकरमा के साथ, और 4000 खालिद बिन वलीद के साथ सहाबा की तादाद और ताबिईन की तादाद जो है वो 12000 हो गई है। तो फ़ौरन खालिद इब्न वलीद अपने इस लश्कर को लेकर यमामा पहुँचे। यमामा पहुंचकर शुराहबिल इब्न हसना और इकरमा से जो है वहाँ के बारे में मालूमात की कि वहाँ के जो हालात थे, हालात के बारे में पूछा कि तुम्हें कैसे शिकस्त हो गई, क्या वजह है, तो सारे हालात बताए गए इस तरह है। तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो बहादुरी है, जो उनका ये मकाम व मर्तबा है, और जो उनके बहादुरी के क़िस्से हैं, वो जिस जंग में भी गए वहाँ से जीत कर आए, खाली हाथ नहीं आए। वो इसलिए कि उनके पास एक टोपी थी, तो उस टोपी में उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखून ऐसे सिलाए हुए थे, टोपी के बीच में सिलाए हुए थे। अब वही टोपी लगा कर हर जगह जाते थे, तो वो उन बाल और नाखूनों की बरकत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी भी जंग में उनको शिकस्त नहीं हुई। किसी भी जंग में उन्होंने हार का सामना तो किया ही नहीं, हार देखी नहीं, हर जंग में जाते थे तो जीत कर ही आते थे। ये अल्लाह तबारक व तआला का उनके ऊपर करम था। तो जब सारे हालात पूछ लिए, सारा हालात पूछते पूछते रात हो गई, तो खालिद बिन वलीद ने 12000 को जो लश्कर था उनसे कहा कि आप सब सो जाएं। 12000 के लश्कर से कहा कि सब सो जाएं रात में। तो सबको सुला दिया और सबको ताकीद की, सबको हुक्म किया कि मेरा हुक्म है सब सो जाएं। तो सब सो गए, अकेले रात भर जागे। पहले तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, दुआ करने के बाद रात में जो है पूरे उस जगह का मुआयना किया, उस जगह का पूरे का मुआयना किया, और मुआयना करने के बाद उस जगह का एक नक्शा बना लिया। जो पूरा एक वो जो जगह थी यमामा एक जगह है, उस जगह का जो है नक्शा बना लिया, जहन में नक्शा बना लिया। उस जहन में नक्शा बनाने के बाद उस नक्शे को लिख लिया, और लिखने के बाद सुबह हो गई वो मुआयना करते करते। तो सुबह फजर की अज़ान ख़ुद दिए, फिर नमाज़ पढ़ाए, और 12000 का जो लश्कर था फजर की नमाज़ सबने पढ़ी, और सबने फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक व तआला से खूब दुआ की। उसके बाद खालिद बिन वलीद ने लश्कर के 3 हिस्से किए, 4000 4000 4000। एक 4000 को कहा तुम मेरे साथ रहो, और दूसरे 4000 को कहा कि जो इधर दाएं तरफ जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे आपको रहना है। अगर हमें शिकस्त हो जाए, चाहे हम हार जाएं, चाहे हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन तुम्हें निकलना नहीं है। तुम्हें कब निकलना है? तुम्हें ज़वाल के वक्त निकलना है, जब सूरज बिल्कुल ऊपर आ जाता है, बिल्कुल ना इधर ना उधर, बिल्कुल जो है सूरज जो है वो उंगली की सीध में आ जाता है, बिल्कुल आसमान के बीचों बीच आ जाता है, तो उसको ज़वाल का वक्त कहते हैं। उसके 20 मिनट के बाद ज़ोहर का नमाज का वक्त शुरू होता है। तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस लश्कर से कहा कि तुम्हें ज़वाल के बाद वहाँ से निकलना है हमला करने के लिए, उससे पहले तुम्हें आना नहीं है। अगर तुम वहाँ से ये देखो कि हम हार रहे हैं और हम शिकस्त खा रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें वहाँ से निकलना नहीं है, तुम्हें ज़वाल के वक्त ही निकलना है, ठीक है। एक जो लश्कर था 4000 का, उनको कहा कि तुम ये जो बाएं तरफ जो पहाड़ है, इस पहाड़ के पीछे छुप जाओ, इस पहाड़ के पीछे ही रहना,
اور جب یہ زوال کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر کا وقت ختم ہو جائے اور ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہو اور عصر کا وقت ختم ہونے والا ہو، کیونکہ اس زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی لیکن وہ سورج سے حساب لگاتے تھے، وہ بھی ایک حساب ہوتا ہے، کسی اور موقع پر بتایا جائے گا، تو وہ سورج کا حساب ہوتا ہے، سورج کا سایہ ہوتا ہے، اس سائے سے معلوم کر لیتے ہیں کہ ظہر کا وقت کب ہو رہا ہے، عصر کا وقت کب ہو رہا ہے، مغرب کا وقت کب ہو رہا ہے۔ تو کہا کہ جب ظہر کا وقت ختم ہونے والا ہو اور عصر کا وقت شروع ہونے والا ہو، اس وقت تمہیں اس پہاڑ کے پیچھے سے نکل کر مسیلمہ کذاب کے لشکر پر حملہ کرنا ہے، اس سے پہلے تمہیں نکلنا نہیں ہے، چاہے ہمارے دونوں لشکر کے جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم ہار جائیں، ہمیں ہار کا سامنا کرنا پڑے، لیکن تمہیں نکلنا نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ پھر اسی طرح ہوا، اب وہ لشکر بائیں طرف، ایک لشکر جو ہے وہ دائیں طرف چلا گیا، ایک لشکر بائیں طرف چلا گیا، جو 4000 بچے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہنا ہے، تم سب کو میرے ساتھ رہنا ہے، جدھر میں ادھر تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور میرے ساتھ ہی تمہیں مقابلہ کرنا ہے۔ اب مسیلمہ کذاب کو حکم دیا گیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس نے دیکھا ارے اتنے ہی ہیں، کل تو اور زیادہ دکھ رہے تھے، لگتا ہے ڈر کر بھاگ گیا تو تھوڑے سے ہیں، کیونکہ وہ 4000 تھے نا، اب 4000 حضرت ابوبکر نے حضرت اکرمہ کے ساتھ بھیجے تو 8000 ہو گئے تھے، اب اس کو پھر سے 4000 ہی نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 4000 جو ہے وہ دائیں طرف پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں اور 4000 ادھر بائیں طرف جو ہے پہاڑ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، اب اس کو 4000 نظر آ رہے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ یہ تو چھوٹا سا لشکر ہے، ہم اس لشکر کو تو یوں مسل دیں گے، یوں ختم کر دیں گے۔ تو فجر کے بعد اشراق کا وقت ہوا، اشراق کی نماز سب نے ادا کی، اشراق کی نماز کے بعد جو ہے وہ مسیلمہ کذاب کو کہا گیا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو صبح اشراق سے لے کر زوال تک یہ 4000 کا لشکر لڑتا رہا، اب یہ تھک گئے، تو ادھر مسیلمہ کذاب نے اور اس کا جو 40000 کا لشکر تھا اس نے سوچا کہ ہم تو جیتنے والے ہیں، تو فوراً جب زوال کا وقت ہوا تو زوال کے وقت وہ 4000 کا لشکر پہاڑ کے پیچھے سے آیا، انہوں نے جو ہے ان کے پیچھے سے آ کر ان کو گھیر لیا، اور وہ حیران ہو گئے، سامنے سے 4000، پیچھے سے 4000 اور بیچ میں وہ 40000 کا لشکر جو ہے دب گیا، اب ان کا مقابلہ کرنے لگے، نہ جانے کتنے لوگوں کو ختم کر دیا۔ اب انہوں نے سوچا یہی ہے، پھر وہ ادھر بھاگنے لگے، جب ظہر کا وقت ختم ہوا اور عصر کا وقت شروع ہونے والا تھا تو پھر وہ بائیں طرف سے 4000 کا لشکر آیا، اب وہ چاروں طرف سے گھر گئے، پریشان ہو گئے یہ کیا ہوا۔ اب مسیلمہ کذاب نے جب دیکھا کہ یہ لوگ تو اتنے کم تھے، اب اتنے سارے لوگ ہو گئے، یہ کیا وجہ ہے، تو مسیلمہ کذاب نے خود آواز لگا اور کہا کہ ان کی مدد کے لیے اب فرشتے آ چکے ہیں، ان کی مدد کے لیے فرشتے آ چکے ہیں، لہٰذا تم بھاگو، اپنی جان بچاؤ، اب میرے لیے کوئی مت لڑو، اپنی عزت کے لیے، اپنی جان کے لیے، اپنے مال کے لیے اور اپنے آبرو کے لیے لڑو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے لڑو، اب میری فکر مت کرو، مجھے چھوڑو۔ اور خود جو ہے بھاگا اور بھاگ کر قلعے کے اندر بند ہو گیا، اور مسیلمہ کذاب جو ہے وہ یہ آواز لگاتا چاہ رہا تھا کہ ان کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے، ان کی مدد کے لیے فرشتے آ گئے، کیونکہ یہ تو اتنے لوگ نہیں تھے، یہ کہاں سے آ گئے۔ اب اس نے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، اور وہ قلعہ ایک باغ کے اندر بنایا ہوا تھا، اس باغ کا نام حقیقت الرحمن تھا، یعنی رحمان کا باغ، یہ خود کو رحمان سمجھتا تھا کہ میں رحمان ہوں۔ تو اس قلعے میں بند ہو گیا، اور اس قلعے میں جو ہے وہ 3 مہینے کا راشن تھا، یعنی اس قلعے میں انہوں نے اسی لیے 3 مہینے کا راشن رکھا ہوا تھا، اگر ہم کسی سے جنگ کریں اور اگر جنگ ہم ہارنے والے ہیں تو ہم سب کے سب اس قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے اور 3 مہینے تک وہاں پر کھائیں گے پئیں گے۔ اور اس قلعے کے اندر جو لشکر تھا اس کے ساتھ وہ 36000 کا لشکر تھا، 36,000 جو ہے وہ اس کے ساتھ لشکر تھا۔ اب وہ 36,000 لوگوں کے لیے جو راشن تھا وہ 3 مہینے کا راشن تھا، اب آپ سوچ سکتے ہیں کتنا راشن ہوگا۔ اب انہوں نے وہ راشن اسی لیے جمع کیا ہوا تھا کہ کوئی ایسا لشکر آ جاتا ہے جس سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم اس کے اندر قلعے کے اندر بند ہو جائیں گے۔ اب وہ جو لشکر ہے وہ تو اپنے ساتھ کھانا پینا نہیں لائے گا، وہ لائے گا تو کتنے دن کا لائے گا، 10 دن 15 دن مہینے کا لائے گا، تو وہ قلعے کو توڑ نہیں سکتے ہیں، ہار کر تنگا کر واپس چلے جائیں گے۔ اب قلعہ اتنا مضبوط تھا وہ کہ صحابہ کرام نے اس قلعے کو توڑنے کی بہت کوشش کی لیکن توڑ نہ سکے۔ اب صحابہ حیران ہوئے یہ کیسے ہو، یہ کیا ہو گیا۔ اب صحابہ کرام کو جب معلوم ہوا کہ اس قلعے کے اندر تو انہوں نے 3 مہینے کا راشن رکھا ہوا ہے، اب 3 مہینے تک یہاں کون انتظار کرے گا، اگر ہم 3 مہینے تک یہاں انتظار کرتے بھی ہیں تو ہمارے لیے راشن ہے، کپڑے کا مسئلہ ہے، راشن کا مسئلہ ہے، ان تمام چیزوں کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، آندھی طوفان بارش کا مسئلہ ہے، تو ہم لوگ تو یہاں 3 مہینے تک نہیں رک سکتے تو کیا کریں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بڑے بھائی ہیں برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کی عمر صرف 24 سال اور ان کے 3 بچے تھے، تو ان کی بہادری دیکھیں، ان کا جذبہ دیکھیں، ان کا ایمان دیکھیں، انہوں نے کہا کہ آپ کسی بھی طرح کریں، حضرت خالد بن ولید سے کہا کہ کسی بھی طرح کریں اور مجھے اس قلعے کے اندر پھینک دے کسی بھی طرح، بس اس کے بعد میں دروازہ اندر سے کھول دوں گا، کیونکہ انہوں نے دروازہ باہر بند کیا ہوا تھا اور وہ دروازہ ایسا مضبوط تھا کہ اس کو کسی بھی طرح نہ توڑا جا سکتا تھا نہ کھولا جا سکتا تھا، اس کو بس اندر سے ہی کھول سکتے تھے، باہر سے نہیں۔ اب انہوں نے کہا کہ قلعے کے اندر مجھے پھینک دیا جائے۔ اب خالد بن ولید نے منع کیا کہ تم یہ کیا مذاق سمجھتے ہو، اور قلعے کے اندر اگر ہم تمہیں پھینک دیں گے
تو قلعے کے اندر جو لشکر ہے وہ تمہارا استقبال کرنے کے لیے، تمہارا سواگت کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں جو لڈو برفی ہیں، تم جائیں گے تمہیں کھلائیں گے، تو وہ تو پہلے ہی جو ہے خونخوار ہوئے بیٹھے ہیں اور پہلے ہی مقابلہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلے ہی جو ہے ہم سے ڈر کر قلعے کے اندر بیٹھے ہیں، اگر تم قلعے کے اندر جاتے ہو تو وہ تمہیں جاتے ہی قتل کر دیں گے۔ تو حضرت برا بن مالک نے کہا کہ میں اپنا خون تمہیں معاف کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں اندر جاؤں گا تو مجھے مار دیں گے، تمہیں کوئی گناہ ملے گا، میں اپنا خون معاف کرتا ہوں، آپ یہ کریں، آپ مجھے اندر پھینک دیں۔ تو خالد بن ولید نے منع کیا تو یہ قدموں میں گر گئے، خالد بن ولید کے قدموں میں گر گئے، حالانکہ ان کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور ان کی عمر صرف 24 سال ہے۔ اب خالد بن ولید نے بار بار منع اس لیے کیا کیونکہ سب کو پتہ تھا اور خالد بن ولید کو بھی پتہ تھا کہ جو اندر جائے گا اس کی موت پکی ہے، وہ مرنے والا ہے، جو اندر جائے گا وہ زندہ باہر نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے کافی اصرار کیا اور کافی قسمیں دی خالد بن ولید کو، تو لہذا قلعہ بھی کھلنا تھا، تو لہذا خالد بن ولید کو ان کی باتوں پر بہت رحم آیا، ترس آیا، اب کیا کر سکتے تھے، ان کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو انہوں نے برا بن مالک نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اور راستہ ہے تو وہ بتائیں، ہم اس طرح کریں گے، یہی ایک راستہ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، باقی تمہارے پاس اگر کوئی راستہ ہے تو بتائیں۔ اب کسی کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا تو مجبور ہو کر ان کو اندر پھینکا گیا۔ کس طرح پھینکا گیا کہ ایک غلیل کی طرح کوئی چیز بنائی گئی وہ قلعے سے باہر، اب وہ اس غلیل میں ان کو بٹھایا گیا اور وہاں سے چھوڑ دیا۔ جب ان کو چھوڑا، جب یہ قلعے میں اندر جا کر گرے تو جاتے ہی ان کا پیر ٹوٹ گیا، کیونکہ ایک آدمی اوپر سے، قلعہ ایسا تو نہیں تھا آج کے گھر کی طرح، وہ قلعے ہوتے تھے بہت بڑے بڑے بلند ہوتے تھے، مضبوط ہوتے تھے، تو وہ غلیل کی طرح ان کو پھینکا، یہ نیچے گرے تو گرتے ہی ان کا پیر ٹوٹ گیا۔ اب جب لوگوں نے، جو اس کا لشکر تھا 36,000 کا لشکر، اور انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کوئی آدمی آیا ہے، انہوں نے جس کے ہاتھ میں تیر تھی تیر ماری، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی تلوار ماری، اور جس کے ہاتھ میں خنجر تھی وہ خنجر مارا، اور 36,000 کا لشکر جو تھا وہ ان کے اوپر ایک ٹوٹ پڑا پاگلوں کی طرح، اور ان کو اتنے زخم آئے کہ ان زخم کو گن نہیں سکتے تھے، پیر ٹوٹ گیا، تیر لگ گئی، تیر لگے ہوئے ہیں، خنجر لگ گئے اور تلواروں کے زخم ہیں، لیکن پھر بھی ٹوٹے ہوئے پیر سے دروازے کی طرف بھاگے، تیر لگ رہے ہیں پھر بھی دروازے کی طرف بھاگے۔ کیا ان کا جذبہ تھا، کیا ان کی بہادری تھی، دروازے کی طرف بھاگے۔ جب تک وہ ان کے پاس آتے تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، دروازہ کھولتے فوراً آپ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا ان کا ایمان تھا، اب دیکھیں ان کا ایمان۔ حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے کوئی وہاں سے ان کو پیسے ملیں گے یا ان کو کوئی فائدہ ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف فائدہ کیا ہے، اسلام کا فائدہ ہے کہ ایک وہ آدمی کہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اس کو کسی طرح قتل کرنا ہے، وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ صرف اس جذبے کے ساتھ اندر گئے، پیر ٹوٹ گیا، یہاں تو ایک چھوٹی سی جو ہے اگر ناخن زیادہ کٹ گیا یا کوئی چھوٹی سی جو ہے چوٹ لگ گئی ہمارے ہاتھ پیر کو تو ہم نمازی غائب کر دیتے ہیں، مسجد سے غائب ہو جاتے ہیں، مسجد میں کبھی نظر نہیں آتے، 2-4 مہینے کے بعد نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو میری انگلی کٹ گئی تھی اور میرے پیر میں زخم ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، سر میں درد، پیٹ میں درد، یعنی ذرا سی بھی تکلیف ہوئی تو نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں کیا حال ہے، غلیل سے پھینکا گیا اوپر سے، یہ کسی سامان کو نہیں پھینکا جا رہا بلکہ صحابی رسول ہیں جن کو پھینکا جا رہا ہے۔ اب ان کو اوپر سے پھینکا تو پیر بھی ٹوٹ گیا اور ہزاروں تلوار، ہزاروں جو ہے خنجر اور ہزاروں تیر ان کے جسم پر لگی اور دروازے کو کھول دیا، بس وہیں پر شہید ہو گئے۔ دروازے کو کھولنا تھا کہ سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ اندر آ گیا۔ اب وہ 36,000 کا لشکر جو تھا وہ سب کے سب حیران ہو گیا، انہوں نے سوچا نہیں تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ان کو نہیں معلوم تھا کہ دروازہ اس طرح یہ کھولیں گے، دروازے کے باہر جو ہے وہ سب کے سب جو ہے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کو کیا معلوم تھا۔ اب جب تک انہوں نے تو اپنی تلوار و خنجر جو ہے وہ پھینک دی تھی برا بن مالک کے اوپر، اب ان کے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ جب تک وہ تیر تلوار لیتے اور تیاری کرتے تب تک صحابہ نے ان پر حملہ کیا، اور 36 کے 36,000 جو قلعے کے اندر تھے، کیونکہ پہلے 40,000 تھے، 4,000 کو تو قلعے کے باہر ہی ختم کر دیا، اب قلعے کے اندر 36,000 تھے، وہ 36,000 لشکر پر صحابہ کرام ایسے ٹوٹے کہ سب کی بوٹی بوٹی کر دیا، سب کا قیمہ قیمہ کر دیا، سب کو ختم کر دیا، اور جو بچے ان کو قید کر لیا گیا، باقی زخمی ہو گئے۔ تو مسلمہ کذاب کو ڈھونڈا، وہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تو مسلمہ کذاب جو ہے وہ کونے میں جا کر چھپ گیا۔ جب اس کونے کے پاس صحابہ پہنچے تو وہاں سے کونے سے نکل کر بھاگا، تو جیسے یہ بھاگ رہا تھا تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا تھے، تو انہوں نے وحشی بن حرب نے ان کو شہید کیا تھا۔ تو یہ ساری زندگی سوچتے رہتے تھے اور دعا کرتے رہتے تھے، یا اللہ جس طرح میں نے ایک اسلام کے شیر جو حضرت حمزہ تھے، اسلام کے شیر تھے، تو جس طرح میں نے ایک اسلام کے شیر کو شہید کیا، اسی طرح میرے ہاتھوں سے کوئی اسلام کا دشمن، بڑا دشمن، اسلام کا کوئی ایسا بڑا دشمن ہو، وہ دشمن میرے ہاتھوں سے قتل ہو۔ ہمیشہ دعا کرتے رہتے تھے۔
تو وہ خنجر جس خنجر سے انہوں نے حضرت حمزہ پر وار کیا، تو ان کا معاملہ ایسا نہیں تھا کہ یہ پاس میں جائیں گے ماریں گے، بلکہ ان کا نشانہ بڑا مضبوط تھا۔ یہ دور کھڑے ہو کر کسی چیز کو نشانہ لگا کر مارتے تو خنجر وہیں پر جا کے لگتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا، تو انہوں نے وہ خنجر رکھا ہوا تھا اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی تھی میں اسی خنجر سے اس آدمی کو قتل کروں گا جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، اور اسی ارادے سے یہ جنگ میں آئے، جو جنگ یمامہ ہے، اسی ارادے سے جنگ میں آئے کہ مسلمہ کو قتل کروں گا۔ اب جب مسلمہ اس کونے سے نکل کر بھاگا تو انہوں نے دور سے دیکھ لیا اس کو بھاگتے ہوئے، تو انہوں نے وہ خنجر نکالا اور دور سے نشانہ لگا کر جو ہے ایسا مارا، تو اس کی آنکھ میں وہ خنجر لگا، آنکھ پھوٹ گئی اور خنجر نکل کر باہر آ گیا، وہ وہیں پر زمین پر گر گیا۔ تو اس کے بعد ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم فوراً بھاگ کر آئے اور ابو دجانہ نے اس کی گردن کو الگ کر دیا۔ جیسے ہی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کذاب کی گردن کو الگ کیا تو ایک ظالم قلعے کی چھت پر چڑھا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ ہمارے آقا کو اس نے قتل کر دیا اور اس نے گردن کو الگ کر دیا، تو اس ظالم نے دور سے تیر مارا اور تیر آپ کے جو ہے یہاں پر پیچھے کاندھوں کے درمیان لگا اور آپ فوراً شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ حضرت ابو دجانہ تھے جو شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پر کروڑوں اربوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہمارے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ مضبوط فرمائے۔ تو وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ میں نے سب سے پہلے خنجر مارا اور میرے خنجر کی وجہ سے جو ہے مسلمہ کذاب قتل ہو گیا۔ تو مسلمہ کذاب کے قتل ہونے کے بعد وحشی بن حرب جو تھے وہ بڑا خوش ہوتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت حمزہ کا کفارہ ادا کر دیا، میں نے ان کو جو شہید کیا اس شہادت کا کفارہ ادا کر دیا اور اب حساب برابر ہو گیا۔ اسلام کے سب سے بڑے شیر جو تھے وہ میرے ہاتھوں سے شہید ہوئے، یہ میرے لیے بڑی ڈوب مرنے کی بات ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اسلام کا جو سب سے بڑا دشمن تھا وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہوا، یہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور ساری زندگی اس بات پر فخر فرماتے۔ تو جو مسلمہ کذاب کا لشکر تھا وہ 40,000 کا لشکر تھا، اس میں سے 28,000 لوگ مارے گئے، 28,000 لوگوں کو صحابہ نے قتل کر دیا، اور کئی ہزار نہ جانے کتنے لوگ ایسے تھے، ہزاروں۔ اب 40 میں سے 28,000 نکالے تو بچے کتنے؟ 12,000، اور 12,000 میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں بچا جو زخمی نہ ہوا ہو، کسی کا کان کٹ گیا، کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا ایک پیر کٹ گیا، کسی کے دونوں پیر کٹ گئے، کسی کا جو ہے پیٹ پھٹ گیا، اور کسی کا کچھ سر پھٹ گیا، یعنی کوئی آدمی صحابہ کرام نے ایسا چھوڑا نہیں جو صحیح سلامت ہو۔ 28,000 کو تو قتل کیا، 12,000 کو زخمی کیا، اور ادھر صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 12,000 تھے، تو 12,000 میں سے 1,200 صحابہ شہید ہوئے۔ 1,200 صحابہ، کیا جنگ ہوگی، وہ کیسی خوفناک جنگ ہوگی۔ اس لیے اہل مدینہ جو مدینے والے لوگ تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ ایسی خوفناک جنگ ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں لڑی اور نہ اس کے بعد ہم نے کبھی لڑی۔ یہ اتنی خوفناک جنگ تھی کہ کسی بھی جنگ میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 27 غزوات ہوئے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے میں گئے ہیں، جو جنگوں میں گئے ہیں، وہ 27 غزوات میں گئے ہیں، 27 جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان 27 جنگوں میں جو صحابہ کرام کی تعداد ہے، وہ صحابہ کرام جو شہید ہوئے ان کی تعداد 259 ہے، 259 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ زمانے میں شہید ہوئے، اور یہاں ایک ہی جنگ میں 1,200 صحابہ کرام اور تابعین شہید ہوئے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک جنگ ہوگی، اور یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس آدمی کے خلاف جنگ ہو رہی ہے کہ جس آدمی نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، جو آدمی ختم نبوت کا چور ہے، اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر حملہ کیا، اس ظالم اور اس دجال کو قتل کرنے کے لیے 1,200 صحابہ کرام نے اپنی قربانی دی ہے۔ اس جنگ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی تھے جو بدری صحابی ہیں، زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہوئے، اور ان کا تو ایسا معاملہ ہے کہ انہوں نے جب اس جنگ میں آئے تھے تو قسم کھا لی تھی، جنگ شروع ہوئی تھی تو جنگ شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید سے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں اب میں کسی سے کلام نہیں کروں گا، اب میں کسی سے بات نہیں کروں گا، یا تو میں مسلمہ کذاب کے قتل کے بعد کلام کروں گا یا میں شہید ہو جاؤں گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر اللہ سے کلام کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوئے، آپ شہید ہو گئے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہیں زید بن خطاب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے زندگی فخر فرماتے کہ میرے بھائی نے کلمہ بھی پہلے پڑھا اور جنت بھی مجھ سے پہلے حاصل کر لی اور شہید بھی مجھ سے پہلے ہو گئے، یعنی یہ بدری صحابی تھے، انہوں نے پہلے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو اسی طرح حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، تو انہوں نے اپنی شہادت سے پہلے کہا کہ عمر سے میرا سلام کہنا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہنا کہ ایمان تم پہلے لائے لیکن جنت ہم نے حاصل کر لی،
جنت پہلے ہم نے حاصل کی ہے، ایمان تم پہلے لائے لیکن جنت ہم نے پہلے حاصل کی ہے، جنت پہلے ہم کو ملی ہے، آپ سے پہلے ہم جنتی بن گئے، آپ سے پہلے ہم جنت میں پہنچ رہے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر رہے ہیں، جنت کی نعمتیں آپ سے پہلے ہم کو ملی ہے۔ اس طرح انہوں نے خالد بن ولید سے کہا، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں حضرت عمر کو یہ بات بتائی۔ تو اسی طرح سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت کا عجیب واقعہ ہے کہ وہ زخمی ہو گئے اور زخمی ہو کر نیچے گر گئے۔ تو ایک صحابی جو تھے ان کا یہ کام تھا کہ جتنے بھی صحابہ زخمی ہو رہے ہیں ان کو پانی پلایا جائے۔ تو وہ صحابی سالم مولا حذیفہ کے پاس آئے، تو ان کے پاس آ کر کہا کہ آپ پانی پی لو، آپ زخمی ہو۔ تو انہوں نے کہا، عجیب بات کہی، انہوں نے کہا کہ میرا روزہ ہے، یعنی روزے کی حالت سے وہ جنگ میں ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کی حالت میں اگر چاہتے تو پانی پی سکتے تھے، تو کہا کہ میرا روزہ ہے، میں پانی نہیں پیوں گا، آپ ایسا کریں کہ پانی ایک برتن میں ڈال کر میرے پاس رکھ دیں، اگر میں افطار تک زندہ رہا تو میں یہ پانی پی لوں گا اور افطاری کر لوں گا، اگر میں افطار سے پہلے وفات پا جاتا ہوں، شہید ہو جاتا ہوں، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر جو ہے افطاری کروں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ افطاری سے پہلے ان کی وفات ہو گئی۔ یہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں اتنے زخم لگے کہ 1 مہینے تک اس جنگ کے بعد بستر پر رہے آپ، ورنہ کسی جنگ میں نہ آپ کو اتنے زخم لگے، نہ کسی جنگ کے بعد آپ 1 مہینے تک بستر پر رہے۔ جنگ یمامہ کے بعد حضرت خالد بن ولید 1 مہینے تک بستر پر رہے، یعنی 1 مہینے تک اپنے بستر سے نہ اٹھ سکے۔ اور اسی طرح جو بدری صحابی تھے، یعنی وہ صحابی جو جنگ بدر میں شامل تھے، وہ صحابی جو ہے بہت مبارک صحابی تھے اور بہت اعلیٰ اور بہت افضل صحابی تھے، بہت اعلیٰ مقام والے صحابی تھے۔ تو وہ صحابی جو تھے وہ تبرک کے طور پر تھے، وہ اتنے برکت والے صحابی تھے کہ وہ کہیں نہیں جاتے تھے، نہ ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں جانے دیتے تھے، کوئی اپنی مرضی سے جائے تو چلا جائے ورنہ کسی کو جانے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ وہ جنگ ہے کہ اس جنگ میں جو بدری صحابی تھے، 70 بدری صحابی شہید ہوئے، 70 بدری صحابی شہید ہوئے اس جنگ میں، کیونکہ اس جنگ میں اعلان کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کوئی مدینہ میں نہ رہنے پائے۔ جنگ یمامہ کے درمیان ایسا اعلان کیا کہ مدینہ خالی کر دو، جتنے بھی صحابی ہیں وہ تمام کے تمام صحابی جو ہے وہ پہنچ جائیں مسیلمہ کذاب سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، جس میں 70 بدری صحابہ شہید ہوئے اور 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے، یعنی 700 صحابہ ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے جو اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کا جیسا ایمان اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا بنائے، آپ کا بھی بنائے، اور ان کے صدقے سے، ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ دیکھو یہ جنگ نہیں تھی، بلکہ یہ صحابہ نے اعلان کیا اور صحابہ نے عقیدہ بتایا کہ قیامت تک جتنے بھی جھوٹے نبی آئیں گے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ان سب کا انجام وہی ہوگا جو ہم نے مسیلمہ کذاب کا انجام کیا ہے۔ تو جنگ یمامہ ایک جنگ نہیں ہے، بلکہ جنگ یمامہ ایک عقیدہ ہے، ایک اعلان ہے، ایک پیغام ہے صحابہ کرام کی طرف سے کہ جس طرح ہم نے حال مسیلمہ کذاب کا کیا ہے، اسی طرح قیامت تک جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کرے گا اس کا بھی انجام وہی ہوگا جو مسیلمہ کذاب کا انجام ہوا۔ اور یہ سزا کس نے طے کی؟ یہ سزا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طے کی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید سے کہا کہ اس کی سزا صرف ایک ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، نہ اس سے کوئی بات کی جائے گی، نہ اس سے کوئی مصالحت کی جائے گی، نہ اس سے کوئی گفتگو کی جائے گی، نہ اس کی کوئی بات مانی جائے گی، اور نہ اس سے کوئی دوستی کی جائے گی، بلکہ اس کی ایک ہی سزا ہے، اس کی سزا موت ہے، اس کو قتل کیا جائے گا، اس کے علاوہ اس کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ تو میں آپ کو عجیب بات بتاتا ہوں، جنگ یمامہ ہو گئی، جنگ یمامہ کے بعد جو دشمن تھے، ظالم تھے، جو ہار گئے، تو انہوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کیا وجہ ہے کہ یہ صرف 12,000 تھے اور ہم 40,000 تھے، تو ہم 40 کے 40,000 ہونے کے باوجود بھی ہار گئے اور یہ صرف 12,000 تھے پھر بھی جیت گئے، کیا وجہ ہے؟ تو ان میں سے ایک ظالم نے کہا، ایک دشمن نے کہا، یعنی دشمن کو بھی اس بات کا پتہ ہے، تو انہی میں سے ایک دشمن نے یہ کہا کہ ان کی جیت اور ہماری ہار میں فرق یہ ہے، وہ جو جیتے ہیں ان کی جیت کا جو مسئلہ ہے اور ان کی جیت کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ ہم اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتے ہیں، جو ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو ہم اپنے ساتھی کے بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ مر جائے میں بچ جاؤں، یہ مر جائے کسی طرح میں بچ جاؤں، لیکن وہ اس کا برعکس الٹا سوچتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں شہید ہو جاؤں، میں مر جاؤں، میری وفات ہو جائے، میرا انتقال ہو جائے، لیکن میرا جو ساتھی ہے بچ جائے۔ ان کی اور ہماری سوچ میں فرق ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بچ جاؤں میرا ساتھی مر جائے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں مر جاؤں لیکن میرا ساتھی کسی طرح بچ جائے۔ یہ ان کی جیت کا راز ہے، یہی مسلمانوں کا راز ہے، مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی ہے
جب تک مسلمان یہ سوچتے تھے کہ میرا ساتھی کسی طرح جیت جائے اور میں ہار جاؤں تب تک مسلمان کامیاب تھے۔ آج دیکھیں آپ، آج بھائی بھائی کے درمیان اتنا اختلاف ہے کہ بھائی بھی یہ سوچتا ہے کہ کسی طرح میں جیت جاؤں، میں کامیاب ہو جاؤں، میں پیسے جمع کر لوں، میں دولت جمع کر لوں، میں بڑا کاروبار کر لوں، میں بہت سارے پیسے جمع کر لوں، میں گاڑیاں لے لوں، بلڈنگ لے لوں، بس میں ہی، میرا بھائی کچھ نہ کر سکے۔ تو اب جب سے یہ بات شروع ہو گئی ہے مسلمانوں کے درمیان، اسی وقت سے مسلمانوں کو زوال شروع ہو گیا ہے، ورنہ مسلمانوں کی کامیابی کا راز صرف یہی ہے کہ مسلمان اپنے بارے میں کم سوچتا ہے، اپنے بھائی کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا، یعنی ایک ظالم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، ظالم نے کہا کہ ان کی کامیابی کا راز یہی ہے۔ تو خیر بہرحال اس جنگ میں ایک صحابی شہید ہوئے جن کا نام ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام ہے، تو ان کی عجیب داستان ہے، عجیب واقعہ ہے۔ وہ شہید ہو گئے اور وہ بہت مالدار تھے، اس جنگ میں شہید ہوئے تو وہ بہت امیر تھے، بہت مالدار تھے۔ تو جب اس جنگ میں آئے تو انہوں نے کیا کیا، زمین میں کھڈا کھودا۔ صحابہ نے کہا کہ آپ کیوں زمین میں کھڈا کھود رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس جنگ سے مجھے واپس جانا نہیں ہے، اس جنگ سے اگر میں جاؤں گا تو مسیلمہ کذاب کو قتل کر کے ہی جاؤں گا۔ تو انہوں نے کھڈا کھودا اور کھڈا کھود کر کھڈے میں جو ہے اتنا نیچے اتر گئے۔ نیچے اترنے کے بعد دوسرے صحابہ سے کہا کہ مٹی ڈالو، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے کہ ہمیں یہاں سے بھاگنا ہے، تو مٹی میں رہوں گا تو بھاگوں گا نہیں، یا تو مجھے خود قتل ہو جانا ہے یا مسیلمہ کذاب کو قتل کر دینا ہے، مجھے جانا نہیں ہے۔ تو خود کو جو ہے وہ زمین میں دفن کر لیا اور خود کو اتنا زمین میں جو ہے کھڈا کھود کے داب لیا کہ مجھے جانا نہیں ہے۔ اب اتنے ہیں زمین میں، وہیں کھڈا کھودا اور اتنے زمین میں دبے ہوئے ہیں اور یہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور مقابلہ کیا، کئی سو لوگوں کو آپ نے اسی طرح قتل کر دیا، کئی سو لوگوں کو۔ لوگ ان کے پاس آتے تھے ان پر حملہ کرنے کے لیے، جب تک وہ حملہ کرتے یہ ان کو جو ہے وہ خنجر مار کر ختم کر دیتے۔ کئی سو دشمنوں کو، کئی سو ظالموں کو انہوں نے قتل کیا۔ تو آپ بہت مالدار تھے تو آپ شہید ہو گئے۔ تو آپ جب شہید ہو گئے تو شہادت کے بعد ایک روایت میں ہے کہ خالد بن ولید کو خواب میں آئے، ایک روایت میں ہے کہ کسی اور کو خواب میں آئے۔ تو خالد بن ولید کے خواب میں ایک رات یہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میں شہید ہو چکا ہوں، میں شہادت پا چکا ہوں، لیکن میری شہادت سے پہلے میرے بدن پر بہت قیمتی زرہ تھی، کیونکہ وہ مالدار تھے، ان کے پاس بہت قیمتی زرہ تھی، بہت قیمتی، اس زمانے میں بھی ہو سکتا ہے اس کی بہت زیادہ جو ہے قیمت ہو۔ تو انہوں نے بتایا میری وفات کے بعد، میری شہادت کے بعد ایک ظالم میرے پاس آیا، انہوں نے میری وہ قیمتی زرہ میرے بدن سے اتار لی اور میرے بدن سے اتار کر اپنے گھوڑے کے کمر پر اس کو چھپا لیا، اور اس نے گھوڑے کے اوپر اس کو چھپا کر ایک سامان رکھ دیا ہے تاکہ کسی کو نظر نہ آئے۔ تو انہوں نے اس ظالم کا نام بھی بتایا، جو دشمن تھا، جو ان کی زرہ لے گیا تھا، ان کا نام بھی بتایا، ان کا گھر کا پتہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ گھوڑے کی پشت پر اس کو رکھا ہوا ہے اس زرے کو، یعنی عطا پتہ سب بتایا، گھر کا پتہ بھی بتایا، اور دشمن کا نام بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ گھوڑے پر ہے، ساری بات بتائی، اور یہ وصیت کی کہ اس کو لے کر، میری زرہ کو لے کر اس کو بیچ دینا۔ اور میری ایک وصیت ہے، وصیت یہ ہے، یعنی مرنے کے بعد کوئی وصیت پوری نہیں کی جاتی ہے، خواب میں آ کر کوئی آدمی کسی کو بولے تو وہ پورا نہیں کیا جاتا، وہ ضروری نہیں ہے، پورا کریں گے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ خواب میں آنے کے بعد جن کی وصیت کو پورا کیا گیا۔ وصیت یہ کی کہ فلاں ایک آدمی ہے، اس کا میرے اوپر چند دینار قرضہ ہے، وہ قرضہ میری زرہ بیچ کر ادا کر دینا، جو باقی پیسے بچیں گے ان کو صدقہ کر دینا۔ یعنی ان کو قرضہ ادا کرنے کی کتنی فکر ہے، وفات کے بعد بھی خواب میں آ کر خالد بن ولید کو بتایا کہ فلاں صاحب کا میرے اوپر قرضہ ہے، اور یہاں نہ جانے کتنے لوگوں کا قرضہ ہے، وہ قرضہ کھا کر اور قرضہ لے کر مر گئے، لیکن پھر بھی یہ امید ہے کہ میری بخشش ہوگی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کا تو نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے، حضور نے صاف اعلان کیا ہوا تھا کہ جو قرضہ لے کر مر گیا اس کا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، یا تو وہ قرضہ دے یا اس کے قرضہ ادا کرنے کی کوئی اور ذمہ داری لے، پھر میں نماز جنازہ پڑھوں گا، ورنہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اور آپ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ شہید کی ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں، لیکن قرضہ معاف نہیں ہوتا ہے، یا تو جس سے قرضہ لیا ہے اس سے معافی مانگ لے، اس سے کہتے ہیں کہ اگر ہوگا اگر میرے پاس ہوگا تو میں دے دوں گا آپ کو، نہیں ہوا تو اسی دنیا سے اسی طرح چلا گیا تو آپ مجھے معاف کر دیں، تو وہ اجازت دے دے بہت اچھا ہے، یا معافی مانگ لے، نہیں تو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ادا نہیں کیے تو مرنے سے پہلے بتا جائیں اپنی اولاد کو کہ فلاں پر میرا اتنا قرضہ ہے، وہ اگر میں مر گیا تو وہ قرضہ ادا کر دینا۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا۔ اب خالد بن ولید صبح اٹھے تو فوراً اس ظالم کے گھر گئے تو دیکھا اس کا گھر بھی وہیں ہے، جہاں گھوڑا بتایا گھوڑا بھی وہیں بندھا ہوا ہے، اور جہاں گھوڑے کے اوپر بتایا کہ گھوڑے کے اوپر وہ ایک سامان اس نے رکھا ہوا ہے، چھپایا ہوا ہے، اپنے کجاوے سے اس نے اس زرہ کو چھپایا ہوا ہے، کجاوا ہٹایا تو دیکھا زرہ وہیں تھی، جیسا خواب میں دیکھا ہوا ایسا ہی ہوا۔ تو انہوں نے اس زرہ کو لیا، بیچا،
اور ان کا قرضہ ادا کیا، وہ پیسے بچ گئے، ان پیسوں کو انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو کیا ان کا ایمان تھا، کیسا ان کا ایمان تھا، کیا مضبوط ان کا ایمان تھا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایسا ہی ایمان جو ہے مضبوط ہمارا بھی ہو۔ تو ختم نبوت کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے کے لیے 1200 صحابہ کرام نے قربانی دی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال عرصے میں صرف 259 صحابہ شہید ہوئے، اور اس ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ اس عقیدے کے لیے اگر قربانی دینا پڑے تو قربانی بھی دیں گے، قربانی بھی اگر دینا پڑے تو قربانی بھی دیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیں آپ کہ صحابہ کرام کی جو ہے مسلمہ کذاب سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ کوئی جھگڑا تھا، نہ کوئی لڑائی تھی، نہ کوئی ذاتی اختلاف تھا، نہ کوئی فتنہ تھا، نہ کوئی فساد تھا، نہ ایسا کوئی اس سے مسئلہ تھا کوئی قرضہ لینا ہے، اس سے کوئی قرضہ لینا ہے یا اس نے قرضہ لے لیا ہے، ایسا کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، نہ کوئی ذاتی جھگڑا تھا۔ لیکن اس نے صرف ایک کام کیا کہ اس نے اپنے آپ کو نبی بتایا کہ میں نبی ہوں، صرف اس ایک بات کی وجہ سے۔ اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں پوری دنیا کا نبی ہوں، یا پورے عرب کا نبی ہوں، یا آدھے عرب کا نبی ہوں، یا میں فلاں جو ہے پورے کنٹری کا نبی ہوں، بلکہ اس نے یہ کہا کہ میں اپنی قوم جو بنو حنیفہ ہے اس کا نبی ہوں، صرف اپنی قوم کا نبی بننا چاہا۔ لیکن صحابہ کرام نے یہ بھی برداشت نہ کیا، حالانکہ صحابہ کرام کی کوئی مسلمہ کذاب سے ذاتی لڑائی نہیں تھی، ذاتی دشمنی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ صحابہ کرام کو جو کوئی سامان لے کر بھاگ گیا ہے، اس نے چوری کر لی ہے، یا کوئی ایسا اس نے غلط کام کر دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آدھے صحابہ کرام تو ایسے تھے اس کو جانتے تک نہیں تھے، اس کو دیکھا بھی نہیں، اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے کون ہے وہ۔ لیکن صرف اس نے ایک کام کیا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، کہ صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ اس کی سزا صرف ایک ہی ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے ایک لمحے کا بھی اس کو موقع نہ دیا، اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو نبی نہ سمجھا۔ اور آج کل تو ہمارے معاشرے میں اتنے سارے نبی پیدا ہو گئے ہیں، جس کو دل کرتا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کر دیتا ہے۔ یہاں صحابہ کرام نے ایک لمحے کا بھی اس کو موقع نہیں دیا، حالانکہ جو مسلمہ کذاب تھا وہ نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، زکوٰۃ بھی دیتا تھا، حج بھی کرتا تھا، عمرے بھی کرتا تھا، قربانی بھی کرتا تھا، یعنی سارے نیک کام کرتا تھا، وہ سارے نیک کام، مسلمان تھا وہ، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، وہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن اس کو حفظ یاد تھا۔ لیکن اس نے ایک کام کیا، ایک کام کرنے کی وجہ سے اس کے سارے عمل ختم ہو گئے، سارے عمل برباد ہو گئے۔ اس نے صرف یہ کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو جو آدمی اس طرح کا کوئی دعویٰ کرے گا، میں نبی ہوں، میں عیسیٰ ہوں، میں مہدی ہوں، اس طرح کا کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو وہ آدمی دجال ہے، کذاب ہے، اور اس کی ایک ہی سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا۔ اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اس معاملے میں کوئی جو ہے وہ پیار محبت کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اس معاملے میں اگر کوئی بات ہوگی تو صرف ایک ہی بات ہوگی کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو سزائے موت دی جائے گی، بس۔ اگر اسلامی کنٹری ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو اسی طرح جو یہ مسلمہ کذاب تھا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوب ذلیل کیا، خوب رسوا کیا، اور خوب جو ہے بدنام ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو ذلیل کیا ہے وہ اس لیے ذلیل کیا تاکہ یہ سمجھے، اس بات کو سمجھے۔ لیکن اس کو ایک بات بھی سمجھ میں نہ آئی۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ مسلمہ کذاب کی قوم کے لوگ جو ہے وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ عرب کا جو نبی ہے وہ بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو جو بچے گنجے ہوتے ہیں ان کے سر پر بال آ جاتے ہیں، تو جن بچوں کے بال ہوتے ہیں اور ان بچوں کے بال جو ہے وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اور جن بچوں کے بال چھوٹے ہیں، بڑے نہیں ہو رہے، وہ ان پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بال جو ہے بڑے ہو جاتے ہیں، اور بالوں سے جو ہے خوشبو آتی ہے۔ اور اگر کوئی بچہ ایسا ہے بدقسمت ہے، جس کو لوگ، بدقسمت کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لیکن لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ آدمی بدقسمت ہے، پنوتی ہے، تو جو کوئی بچہ ان کے پاس جاتا ہے اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں وہ عرب کے نبی، تو ان کی قسمت کھل جاتی ہے، ان کے بھاگ کھل جاتے ہیں، ان کی لوٹری لگ جاتی ہے، ان کی تقدیر بدل جاتی ہے، اور جو ہے وہ سر سے خوشبو آتی ہے۔ تو بھی ہاتھ پھیر ہمارے بچوں پر۔ بچے اور بوڑھے جوان سب اس کے پاس آئے اور سب کے منہ پر جو ہے ہاتھ پھیرتا گیا، سب کے جو ہے وہ چہرے پر اور سب کے جو ہے وہ سر پر ہاتھ پھیرتا گیا۔ اسی طرح بعض بچے جو گونگے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ جو عرب کے نبی ہے، جو بچے گونگے ہوتے ہیں تو وہ گونگے بچوں کے منہ میں اپنا لعاب مبارک ڈالتے ہیں تو بچے بولنے لگتے ہیں، وہ بچے کی زبان واپس آ جاتی ہے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بدن پر پھوڑے ہو گئے، پھنسے ہو گئے، داد کھاج کھجلی ہو گئی، تو وہ جو عرب کے نبی ہے ان کے بدن پر جو ہے اپنا تھوک مبارک لگاتے ہیں تو وہ جو ہے شفا پاتے ہیں، ان کے سارے زخم جو ہے وہ ساری پھوڑے پھنسی، داد کھاج کھجلی سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو گنجے ہوتے ہیں ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو بال آ جاتے ہیں، جو گونگے ہوتے ہیں ان کے منہ میں اپنا لعاب ڈالتے ہیں تو وہ صحیح ہو جاتے ہیں۔ اور بدن اگر خراب ہے، کہیں سے زخم ہے تو اس زخم پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بدن پر ہاتھ پھیرتے ہیں، بدن ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آنکھ میں درد ہے تو آنکھ میں پھونک مارتے ہیں تو آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سر میں درد ہے تو سر میں پھونک مارتے ہیں تو اس سے کہا تو بھی کچھ کر، تو بھی اس طرح کر، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، سب کو لائے جائے۔ تو سب جو ہے بچے تھے، بوڑھے تھے، جو جوان تھے، عورت تھے، سب کو ان کے پاس لایا گیا۔ تو جو ایسے تھے لوگ جو گنجے تھے اس کے سر پر انہوں نے ہاتھ پھیرا تو وہ گنجے تو کیا، ان کے سر میں جو ہے وہ کھجلی ہو گئی، داد ہو گیا، اور
خارش پیدا ہو گئی سر میں خارش پیدا ہو گئی، اور جو ایسے لوگ تھے جن کے سر پر بال تھے، جس کے سر پر اس نے ہاتھ پھیلا سارے کے سارے گنجے ہو گئے۔ جو لوگ بولتے تھے اور برکت کے لیے اس نے جو ہے برکت کے لیے ان لوگوں نے اس ظالم سے اپنے منہ میں لعاب اس کا ڈلایا، اس کا تھوک ڈلایا، تو وہ جو بولنے والے تھے وہ بھی گونگے ہو گئے، وہ جن کے سر پر بال تھے وہ گنجے ہو گئے، جو بولنے والے تھے وہ گونگے ہو گئے، جو گونگے تھے پہلے ہی اور اس نے بولنے کے لیے ان کے منہ میں اپنا تھوک ڈالا تو وہ جو ہے پاگل ہو گئے، دیوانہ ہو گئے، مجنون ہو گئے، اور ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا۔ ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت میری آنکھ میں درد ہے، آپ نبی ہو، میری آنکھ میں پھونک مارے۔ تو اس نے جیسے ہی اس کی آنکھ میں پھونک مارا تو وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھیں ختم ہو گئی، اور جن کے بدن پر کھاج کھجلی پھوڑے تھے اور اس آدمی اس ظالم کے پاس آئے، اور اس ظالم نے اپنا تھوک جو ہے نکالا اور تھوک ان کے بدن پر ملا، تو وہ رات کے رات جو ہے ان کا پورا بدن خراب ہو گیا، پورا بدن سڑ گیا اور بدن سے بدبو آنے لگی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب ذلیل کیا۔ اسی طرح وہاں پر جو اس کا جو قبیلہ ہے بنو حنیفہ، وہاں پر ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جو ہے پانی بڑا کڑوا تھا، تو لوگوں نے اس ظالم سے کہا کہ جو عرب کے نبی ہے وہ کنویں میں اپنا تھوک ڈالتے ہیں تو پانی جو ہے وہ کڑوا میٹھا ہو جاتا ہے، تو اس نے اس کنویں میں تھوکا تو وہ پانی ایسا کڑوا، ایسا بدبودار ہو گیا، اس سے ایسی بدبو آنے لگی کہ لوگوں نے اس کو بالکل صاف کیا اور بالکل پورے کو خالی کیا۔ خالی کرنے کے بعد پھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دوبارہ جو ہے پانی کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، ورنہ وہ پانی سوکھ گیا اور بدبو آنے لگی اس کنویں میں۔ تو اسی طرح ایک آدمی اس کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے عرب کے نبی کے بارے میں سنا ہے کہ وہ اپنا پسینہ اگر نکال کر کسی آدمی کے بدن پر لگا دیتے ہیں تو اس کے بدن سے مرنے تک، اس کی موت تک خوشبو آتی رہتی ہے، تو آپ بھی لگائیں۔ تو اس نے اپنا پسینہ لیا اور اس آدمی کو لگایا، اس آدمی نے جیسے اس کا پسینہ اس کے اپنے بدن پر لگایا تو اسی وقت اس کو ایسی کھجلی ہو گئی، کھجاتے وہ آدمی مر گیا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بھی دکھایا کہ یہ نبی نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی دکھایا، موقع دیا کہ تو نبی نہیں ہے جو تیرے ساتھ واقع ہو رہے ہیں، لیکن اس نے ایک نہ مانی اور اس نے ایک نہ سنی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں میں کلی کی تو پانی اوپر آ گیا، پانی بالکل وہ ہے تازہ ہو گیا اور پانی بالکل خوشبودار ہو گیا، اوپر آ گیا۔ تو ایک آدمی نے اس سے کہا کہ وہ ہمارا جو کنواں ہے اس کنویں میں پانی ذرا کم ہے، آپ اس کنویں میں ذرا کلی کر دیں، پانی اوپر آ جائے گا۔ جیسے اس نے کلی کی وہ کنواں بالکل سوکھ گیا، ختم ہو گیا، اور اس کنویں میں کبھی پانی آیا ہی نہیں پھر، اور بدبو آنے لگی اس کنویں میں، اس کنویں کے قریب تک لوگ نہیں جاتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو خوب ذلیل کیا، لیکن اس کو ایک بات سمجھ میں آئی، اس کو موقع دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں۔ آپ ہی نہ سوچیں کہ میں ظالم بنا ہوا ہوں، میں ظلم کر رہا ہوں، میں لوگوں کو مار رہا ہوں، مجھے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے، مجھے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موقع دیتے ہیں، سب کو۔ اس طرح اس کو بھی موقع دیا، فرعون کو بھی موقع دیا، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت موقع دیے کہ شاید کہ سدھر جائے۔ لوگوں کو بھی موقع دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ اس کو نبی نہ مانے، یہ نبی نہیں ہے، لیکن 1,00,000 لوگ اس کے ساتھ جمع ہو گئے، وہ 1,00,000 لوگ قتل بھی ہوئے، ان کو مارا گیا، زخمی ہوئے، اور دوزخ کے مستحق ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم پہنچا دیا، لیکن اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم پہنچا دیا۔ تو خیر بہرحال بعد میں ایک قتل ہوا، حضرت خالد بن ولید کا جو لشکر تھا وہ لشکر اس کو قتل کرنے کے لیے چلا، اور وحشی بن حرب نے اس کو قتل کیا، اور ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیلمہ کذاب کی گردن کو الگ کیا۔ تو خیر بہرحال اس کا قتل ہوا، اور کس کے ذریعے سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے۔ آپ بھی خطبے میں سنتے ہیں، جو خطبہ جمعہ کے دن ہوتا ہے تو اس میں جو خطیب ہوتے ہیں خطبے میں ایک بات بولتے ہیں، ایک حدیث ہے، اس حدیث کو بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ارحموا امتی بامت ابوبکر۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نرم دل ہیں، بڑے جو ہے شفقت والے ہیں۔ یعنی ایک طرف تو ابو بکر کی شفقت، یعنی یہ حضور نے فرمایا، اور ایک طرف پوری دنیا کی شفقت، ایک پلڑے میں پوری دنیا کی جو ہے نرمی ہے، شفقت ہے، رحم ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، خیرخواہی ہے، صلہ رحمی ہے، حسن سلوک ہے اور نرم دلی ہے ایک طرف، اور ایک پلڑے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرم دلی ہے، شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، خیرخواہی ہے، صلہ رحمی ہے ایک طرف۔ تو اکیلے ابو بکر کے اندر جو نرمی ہے وہ پلڑا جھک جائے گا، اور پوری امت جو قیامت تک لوگ آنے والے ہیں ان کی نرمی ایک پلڑے میں، تو یہ پلڑا جو ہے وہ جھکے گا نہیں بلکہ اٹھ جائے گا۔ یعنی اتنے نرم دل تھے آپ، لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو یہ نرمی غصے میں بدل گئی۔ یعنی ختم نبوت کا جب مسئلہ آیا، اتنے نرم دل جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نرم دل کہا کہ ابوبکر نرم دل ہیں، یعنی پوری امت کی نرمی ایک طرف، شفقت ایک طرف، اور ابوبکر کی شفقت ایک طرف، یعنی پوری امت کی شفقت اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی کہ جتنی زیادہ شفقت اور نرمی حضرت ابوبکر کے اندر تھی۔ لیکن جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا
تو اس نرمی کو ابو بکر نے ایک طرف رکھا اور آپ فوراً غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، فوراً لشکر کو روانہ کیا اور ایک حکم دیا کہ اس کو قتل کرنا ہے، بس اس کی کوئی بات سننا نہیں ہے، بس اس کو قتل کرنا ہے۔ اور جنگ یمامہ جو یہ جنگ ہے 3 مہینے تک یہ جنگ چلی ہے، جو کوئی ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، ایک رات کا مسئلہ، 2 دن کا مسئلہ، 1 ہفتے کا مسئلہ، بلکہ 3 مہینے کا مسئلہ ہے۔ شاید کہ کوئی جنگ اتنے دن چلی ہو، شاید کہ کوئی جنگ اتنے دن چلی ہو اور اتنے صحابہ کرام کسی جنگ میں شہید نہیں ہوئے۔ 3 مہینے تک یہ جنگ چلی، 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اور 700 صحابہ کرام جو تھے وہ حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں، اور 70 بدری صحابہ شہید ہوئے جنگ یمامہ میں۔ اور جو بڑے بڑے صحابی تھے، جن صحابہ کو تبرک کے طور پر مدینہ میں رکھا جاتا تھا، جو مدینہ میں رہتے تھے، کہیں جاتے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام اس جنگ میں آئے اور اس جنگ میں آنے کے بعد وہ شہید ہوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ رہتا، پوری زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ رہتا، کیونکہ ایسے سے فتنے شروع ہوئے۔ اگر وہ فتنے ختم نہ ہوتے، ان فتنوں کو قتل نہ کیا جاتا، ان فتنوں کو ختم نہ کیا جاتا، تو شاید ہی اسلام آج ہوتا، شاید ہی اسلام آج زندہ ہوتا، اسلام اسی وقت ختم ہو جاتا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو زمین پر کوئی عبادت کرنے والا نہ رہتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو بکر احسان ہے اس امت پر، کہ حضرت ابو بکر اس پوری امت پر ایک احسان کہ جنہوں نے اتنے سارے فتنوں کا مقابلہ کیا اور اتنے سارے فتنوں کو ختم کیا اور اسلام کو پوری دنیا کے اندر، پورے عالم کے اندر زندہ کیا۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ آج بھی ایک ابو بکر کی ضرورت ہے، کیونکہ آج اتنی بددینی پھیل گئی ہے، آج ایسی بے دینی، بددینی، گمراہی اور جہالت پھیل گئی ہے کہ آج بھی ابو بکر جیسے انسان کی ضرورت ہے تاکہ اس بددینی کو، ان فتنوں کو ختم کریں، کہ آج بھی ہزاروں فتنوں نے جنم لے لیا ہے۔ تو یہ وہ ظالم تھا مسلمہ کذاب کہ جس ظالم نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہوا۔ اس ظالم کو صحابہ کرام نے شہید کیا اور صحابہ کرام نے اعلان کیا کہ اب قیامت تک جتنے بھی لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، اپنی نبوت کا اعلان کریں گے، ان تمام کی یہی سزا ہے کہ ان کو قتل کیا جائے گا۔ یعنی جنگ یمامہ ایک اعلان ہے، ایک عقیدہ ہے، یہ جنگ نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہے صحابہ کرام کا پوری امت کے لیے کہ اب جتنے بھی لوگ یہ دعویٰ کریں گے میں نبی ہوں، ان کا سر قلم کیا جائے گا، ان کا سر جو ہے وہ اپنے جسم پر باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو یہ وہ ظالم تھا کہ جس ظالم نے نبوت کا اعلان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اب جتنے بھی لوگ، جیسا کہ غلام احمد قادیانی ہے، اس نے بھی یہ دعویٰ کیا ہوا ہے، 100 سال پہلے تقریباً یہ دعویٰ کیا میں بھی نبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اور اس کے ماننے والوں پر اپنا عذاب نازل فرمائے، قہر نازل فرمائے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ تباہ برباد فرمائے۔ ان شعروں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جب تک سینے میں ہے دل کاذب کا انکار کرتے رہیں گے، کہ جب تک سینے میں ہے دل کاذب کا انکار کرتے رہیں گے، ہر کاذب کے لیے فتوائے صدیقی جاری کرتے رہیں گے، ہر کاذب کے لیے فتوائے صدیقی جاری کرتے رہیں گے۔ یعنی جو فتویٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا مسلمہ کذاب کے لیے، اب دنیا میں جتنے بھی لوگ قیامت تک اس طرح آئیں گے ان کے لیے یہی فتویٰ جاری کیا جائے گا۔ جو ابو بکر صدیق نے مسلمہ کذاب کے لیے قتل کا فتویٰ جاری کیا، ان لوگوں کے لیے بھی آج بھی وہ فتویٰ زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ دیکھو اب ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہماری مشکل کشائی کے لیے کافی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ اللہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، ہماری مشکل کشائی کے لیے اور ہماری رہنمائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں۔ اب ہمیں کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تصویر کھینچ لی، ایسی تصویر محبوب کی کھینچ لی کہ خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا، خود خدا کو بنا کر سرور آ گیا۔ جو ہو فرعون، یعنی جتنے بھی آج کل جھوٹے نبی ہیں، جن لوگوں نے دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہم بھی نبی ہیں، وہ سن لے کان کھول کر، اور ان کے ماننے والے بھی کان کھول کر سن لے۔ جتنے بھی لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی ماننے والے ہیں وہ لوگ کان کھول کر سن لے، اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو بٹھا لیں کہ جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو فرعون میں ان کو خدا کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے، جو ہو دجال میں ان کو نبی کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ مجھے زنجیریں پہنا دو، سولی پر لٹکا دو، مجھے زنجیریں پہنا دو، سولی پر لٹکا دو، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے، مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ مشکل ہے۔ یہ چور ہے، ڈاکو ہے، غلام احمد قادیانی راہزن ہے، لٹیرا ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، ہم اس کو نبی کہتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے شاعر نے بڑی اچھی بات کہی کہ میں
مگر میں راہزن کو رہنما کہہ دوں یہ بڑا مشکل ہے۔ ہم کسی راہزن کو، چور کو، لٹیرے کو، ڈاکو کو، اور جو ختم نبوت کا چور ہو، غدار ہو، ہم اس چور و ڈاکو کو، غدار کو ہم نبی نہیں کہہ سکتے، یہ بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔